بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین و ناظرین، ہمیں اس وقت بہت مسرت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ بہت قریب رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے قریب ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مقدس، مبارک، رحمتوں برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ ہماری اس بارے میں پورے امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا متبرک مہینہ عطا کیا ہے جس کے اندر مسلمان اگر رمضان کے روزے، رمضان کی راتوں کی تلاوت اور قیام، ذکر و اذکار سے اسے منور کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی پوری رحمتوں سے اس بندے کو گھیر لیتے ہیں اور اسے وہ سب کچھ عطا فرماتے ہیں جو اسے ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں رمضان کی صحیح قدر کرنی چاہیے اور رمضان سے بہت پہلے اس کا ایسا استقبال کرنا چاہیے جیسے اور چیزوں کا استقبال کیا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جو بہت بڑے عہدے پر فائز ہو، وزیر اعظم ہو، منسٹر ہو، یا کوئی ایسا بڑا آدمی ہو، اگر کسی جگہ پہنچتا ہے اور آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت کچھ استقبال کیا جاتا ہے، اس کے راستے کو سجایا جاتا ہے، اس کے راستے میں کمانیں لگائی جاتی ہیں، اور جب وہ پہنچتا ہے تو اس کے لیے پوری احترام اور اکرام اور عزت کے ساتھ اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، رمضان کے آنے کے لیے ابھی کچھ دن باقی ہے۔ اس کا استقبال یہ ہے کہ ہم ابھی سے اپنے اندر تقوی، طہارت اور پاکیزگی کا مزاج پیدا کریں اور ابھی سے اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے اور اس کو خوش کرنے کے لیے جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ کرنے کی ابھی سے تیاریاں کریں۔ جیسے کسی آنے والے مہمان کے لیے پوری تیاری کرتے ہیں تاکہ اسے خوش کیا جائے، ایسے ہی رمضان کے آنے سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کے وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اپنے دلوں کو صاف ستھرا کرنے کی ابھی سی کوشش کریں، چونکہ ہمارے دل گندے ہیں، ہمارے دل سیاہ ہیں۔ حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور پھر گناہ کرتا ہے تو اور ایک نقطہ اس کے اوپر لگایا جاتا ہے، تو ایک سیاہ نقطوں کے ساتھ اس کا دل گندا اور کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو سیاہ دل کو صاف کرنے کے لیے اور اس گندگی کو دور کرنے کے لیے ہمیں اللہ کا ذکر کریں اور اللہ سے استغفار کرتے رہیں گے تو پھر ہمارے سیاہ دل کے اندر کی سیاہی دور ہو کر سفیدی آ جائے گی اور دل جو گندا ہے وہ پاکیزہ دل ہو جائے گا۔ تو اس دل کو صاف رکھنے کے لیے، تاکہ رمضان میں ہمارے دل کو صاف رکھنے پر اللہ کی انوار و برکات اور اس کی تمام عنایتیں ہمارے دل پر اتریں اور ہمارا دل پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور ایسا
ومن ات اللہ بقلب سلیم، یعنی ہمارا دل سلامت ہو جائے، قلب سلیم ہو جائے، قلب نورانی بن جائے، قلب ہمارا منور ہو جائے، رمضان سے پہلے اس دل کو صاف کر لیں جو دل 11 مہینے گندگیوں میں پورا بھرا ہوا ہے۔ ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہماری آنکھیں، ہماری عقل و شعور 11 مہینے جو گندگی کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، رمضان کا مہینہ اس لیے آتا ہے تاکہ وہ ہمارے دل کو صاف ستھرا کر دے، پاکیزہ کر دے، گندے دل کو نیک بنا دے۔ اور جب دل گندا پاکیزہ ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم کی طرف جھکنے میں اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان قریب آتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع کر کے ان کے سامنے خطبہ دیتے اور فرماتے کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے اور ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے جو رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ دوزخ سے خلاصی کا ہے۔ ناظرین کرام، ہم اپنے پروردگار کے اس عنایتوں کو سمجھیں تو رمضان کے آنے سے پہلے اپنے دلوں کو مضبوط کر کے یہ سوچیں کہ ہمارے لیے ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو رمضان کے آغاز ہی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب رمضان کا پہلی تاریخ ہوتی ہے اور چاند نظر آ جانے کے بعد پہلا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے دن ہی سے شیطان کو بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور 8 دروازوں کے ساتھ میں ایک دروازہ باب ریان ہے جو روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جو روزہ رکھتے ہیں جنت میں اس دروازے سے بلائے جاتے ہیں اور اس میں اس کا داخلہ ہوتا ہے۔ اس لیے تو ایک طرف شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں اور دوسری طرف جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو اور پھر اس میں خاص ایک دروازہ روزے داروں کے لیے باب الریان ہوتا ہے۔ اس سے روزے داروں کو داخل ہونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اس دروازے سے روزے داروں کو داخل کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے رمضان کا ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت ہمارے لیے بڑی قیمتی ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کے عوض 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، پھر وہ نیکیاں بڑھتے ہوئے 700 گنا بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے روزوں کے سلسلے میں ایک الگ آپ نے اپنا فرمان رکھا ہے کہ ہر نیکی کو 10 نیکیوں کے ہر نیکی کو 10 گنا بڑھایا جاتا ہے اور اس کو 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے کے روزوں کی اللہ تعالیٰ ثواب کے سلسلے میں فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے تو میں اس کا بدلہ خود دیتا ہوں۔ دوسری نیکیوں کے لیے تو ایک مقدار متعین ہے ثواب کی اور نیکی کی، لیکن رمضان کے روزوں کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کا روزے کا ثواب میں خود دیتا ہوں۔ کتنا دیں گے اللہ تعالیٰ؟ جب آدمی کسی کو حکم لگائے کہ بھئی میری طرف سے یہ حوالے کرو، ہر آدمی کو 10 روپیے دو، 20 روپیے دو، 70 روپیے دو، لیکن جب وہ مالدار خود دینے لگتا ہے تو کیسے دے گا؟ اپنی مرضی سے دے گا، اپنے حساب سے دے گا، اپنے منشا سے دے گا، بے حساب نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بعض نیکیوں کا تو ثواب میں دینے کے لیے متعین کر رکھا ہے، لیکن روزے کا ثواب میں اپنی طرف سے خود دوں گا۔ تو اللہ بے حساب ثواب دینے والے ہیں۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ، یعنی پورے اس یقین کے ساتھ یہ کہ رمضان کا روزہ ہے
اور یہ پورے عقیدے کے ساتھ کہ رمضان کا روزہ میرے اوپر فرض ہے اور شریعت کا یہ حکم ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے پھر اخلاص کے ساتھ، یعنی احتساباً، پورے اخلاص کے ساتھ، کوئی دکھاوا نہیں، کسی کے خوف سے نہیں، کسی کے ڈر سے نہیں، کسی کی مرضی سے نہیں، بلکہ اس خیال سے کہ میرے مولا راضی ہو جائیں، میرے اللہ راضی ہو جائیں، اس نیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، پوری رضا الہی کے ساتھ کوئی روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے پچھلے پورے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا وَاحْتِسَابًا، اور جو رمضان کے اندر قیام کرے، مطلب یہ کہ قیام کا مطلب نوافل کا اہتمام کرے، قرآن پاک رمضان کے اندر نوافل میں پڑھے، یعنی تراویح کا اہتمام کرے، قیام کرے رمضان المبارک میں، جس کو ہم تراویح جو حضور کی سنت ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر صحابہ نے انجام دیا ہے، اور 20 رکعت تراویح رمضان المبارک میں گویا ہم پڑھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان میں قیام کیا، یعنی راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کو خوش کیا، عبادت کی، تو پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو رمضان کے اندر قیام کرے تو اس کو بھی ہم جو اللہ کی رضا کے لیے ایمان کی پورے یقین کے ساتھ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا کہ جو رات شب قدر کے اندر قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ جو ہم رات و دن کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک جو آدمی گناہ کرتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا گناہ کر رہا ہوں۔ آنکھوں کے گناہ ہوتے ہیں، کانوں کے گناہ ہوتے ہیں اور زبان کے گناہ ہوتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کو ستایا، کسی کی غیبت سن لی، یا کسی کو جو ہے الزام تراشی کے گناہ کر لیے، کچھ بھی گناہ کر لیا، چھوٹے چھوٹے گناہ بہت سے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر ہم نے وہ گناہ کو معاف کرانا ہے تو ناظرین کرام، سامعین عظام، ہم ایسی عبادت کریں جس سے ہمارے تمام چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو اسی لیے ہمارے لیے متعین فرمایا، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کتب علیکم الصیام، روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے فرض کیے جیسے پچھلی قوموں پر یا پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارا دل صاف ستھرا ہو جائے، تقوی میں تمہارا دل ڈوب جائے اور تمہارے گناہ معاف ہو کر اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ ایسا پاکیزہ مہینہ، مقدس مہینہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کے روزوں کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب راتوں میں قیام کے ذریعے سے حاصل کرو۔ ناظرین کرام، بہت سے لوگ رمضان المبارک کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں، اس کا کوئی عام دنوں کی طرح، عام مہینوں کی طرح رمضان کو بھی گزار دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ نیکیوں کے کمانے کا ذریعہ ہے۔ ہم بہت گناہ گار بندے ہیں، ہم بہت گندے بندے ہیں، اللہ کی عنایتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے آنکھ دی، ہاتھ دیے، زبان دیے، کان دیے، سب سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود اللہ کی عبادت میں ہمارا کوئی انہماک نہیں ہوتا۔ یہی دیکھ لیجئے، رمضان المبارک یہ صرف نیکیوں کے لیے ہے، عبادت کے لیے ہے، اطاعت کے لیے ہے، بندگی کے لیے ہے، لیکن ہم کھانے پینے میں اس کو گزار دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان آئے تو حلیم
کہ بھٹیاں جو کھڑی ہیں اور ہوٹلوں کے سامنے حلیم کا ایک بازار لگا ہوا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے کا موسم آ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں اور سننے والے اور اس چینل کے ذریعے سے سننے والے اسلامی بھائیوں بہنوں، سوچو تو صحیح، یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو بھوک و پیاس کو برداشت کرنے کا مہینہ ہے۔ کیسے؟ کہ یہ روزہ رکھ کر ایک غریب کے بھوک اور پیاس کو سمجھ سکتے ہیں کہ عام دنوں میں ایک غریب، ایک مجبور، ایک لاچار، ایک جس کو اللہ نے محتاج بنایا ہے، وہ کیسے زندگی گزارتا ہوگا۔ ہم اس کا گویا ایک مہینہ ایسے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، ایک ایسے لوگوں کی ہمدردی کا مہینہ ہم گزارتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے بشر حافی، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو دیکھا کہ وہ کپڑے ہونے کے باوجود اپنے بدن پر کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہیں، کھانا ہونے کے باوجود بھوک سے وقت گزار رہے ہیں۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کپڑے ہیں اور پھر آپ کے پاس کھانا بھی ہے، اور آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ اور آپ کے پاس کپڑے ہیں اور آپ کپڑے کیوں نہیں پہن رہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتنا پیسہ تو نہیں ہے کہ میں کسی غریب کے لیے کپڑے کا انتظام کروں، کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤں، میرے پاس اتنا پیسہ تو نہیں ہے، لیکن میں یہ کر رہا ہوں کہ ان کا ساتھ دینے کے لیے کہ وہ لوگ، کتنے اللہ کے ایسے بندے ہیں جو بھوکے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جس کو اللہ نے کپڑا نہیں دیا، تو میں ان کا گویا ساتھ دینے کے لیے ایسا کر رہا ہوں کہ میں تو ان کی مدد نہیں کر سکتا، میں ان کے کام تو نہیں آ سک رہا ہوں اپنے مالی کمی کی وجہ سے اور اپنے پاس کوئی پیسہ وغیرہ نہیں ہونے کی بنا پر، لیکن میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ ان کا احساس تو کر سکتا ہوں کہ وہ بیچارے غریب ہونے کی وجہ سے صحیح کپڑا نہیں پہنے، تو میں بھی ان کا احساس کرنے کے لیے، اور کھانا نہیں کھایا اس لیے تاکہ بھوک کی شدت کا اندازہ ہو جائے کہ جو غریب کو اللہ نے کھانا نہیں دیا ان کی کیفیت کیا ہو رہی ہوگی، میں اس کیفیت کو محسوس کرنے کے لیے کھانا نہیں کھا رہا ہوں۔ روزہ بھی یہی چیز سکھاتا ہے، روزہ کے ذریعے سے یہی بات ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، اے اللہ 11 مہینے آپ ہمیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ان غریبوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا جس کو 11 مہینے کھانا نہیں ملتا ہے۔ ہم ایک مہینہ روزہ رکھ کر دن میں بھوک و پیاس سے اپنی زندگی کو برداشت کرتے ہیں، تو وہ بیچارے کیسے ہوتے ہوں گے۔ ان کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہوگا، غریبوں کا احساس دل میں پیدا ہوگا۔ اور جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو نفس امارہ کو گویا مارنا ہوتا ہے۔ یہ نفس جو کھانے پینے سے موٹا ہوتا ہے، آدمی جب کھاتا ہے تو شہوت ابھرتی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے نکاح کی کیفیت رکھی ہے، اگر وہ نکاح کی طاقت و قوت ہے تو روزہ شادی کر لیں۔ جیسے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جب تمہارے اندر شادی کی طاقت ہو جائے تو نکاح کر لو۔ کیوں؟ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ یہ جو ہے شادی کرنا تمہاری نگاہوں کو نیچے کرتا ہے اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ لیکن دوسرا فرمایا اللہ کے رسول نے، اور اگر تمہارے اندر ایسی طاقت نہیں ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اگر تم شادی کرنے کی طاقت نہیں کر سکتے ہو تو تم اپنی شہوت کو مٹانے کے لیے روزہ رکھ لو۔ وَعَلَيْكُمْ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ وہ شہوت کو توڑنے والی چیز ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی جب زیادہ کھاتا ہے، زیادہ پیتا ہے، پیٹ بہت بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس کی شہوت ابھرتی ہے، اور جب آدمی کی شہوت ابھرتی ہے تو گناہ پر چلا جاتا ہے، اندر کے جذبات ابھرتے ہیں۔ تو روزہ کیا کرتا ہے؟ روزہ آدمی کی شہوت کو توڑتا ہے۔ جب آدمی بھوک و پیاس کے ساتھ رہتا ہے تو اس کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے شہوت بند ہو جاتی ہے، دب جاتی ہے، تو گناہ کے کام سے بھی آدمی بچ جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بہنوں جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، ان سے ہماری خواہش اور ہمارا یہ خیال ہے کہ اپنے اس رمضان کے اندر روزہ رکھ کر غریبوں کا احساس بھی پیدا کرو،
نہ یہ کہ رمضان آیا رات بھر کھاتے پی رہے ہیں، ہوٹل آباد ہیں، بازار آباد ہیں۔ یہ نہیں کرو، اس لیے کہ سب سے زیادہ مبغوض جگہ یہ بازار ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو رمضان اس لیے دیا تھا، عبادت کے لیے دیا تھا، روزے رکھنے کے لیے دیا تھا، تلاوت کے لیے دیا، ذکر کے لیے دیا۔ ذرا سوچو گزشتہ 1-2 سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس وبائی مرض کی وجہ سے کتنے لوگ رمضان المبارک صحیح نہیں گزارے۔ اب اللہ نے موقع عطا کیا ہے، اللہ کرے رمضان ہمیں پورا میسر آ جائے اور پوری برکتیں ہم لینے والے ہوں۔ پہلے عشرے کی رحمتیں بھی لیں، دوسرے عشرے سے مغفرت بھی لیں، تیسرے عشرے سے دوزخ سے خلاصی بھی ہمیں نصیب ہو۔ اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ کیا اس کو صرف روزہ چھوڑ کر اللہ کو ناراض کریں؟ یاد رکھنا، در مختار ایک عربی کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ حکم لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بمانگ دہل بے باکانہ انداز میں روزہ رکھنے کی طاقت ہونے کے باوجود روزہ نہ رکھے اور بازاروں میں بے باک کھاتا پھرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ کہ اس بندے کو اس زمین پہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس کو جان بوجھ کر عمدن کھاتے پیتے رہنے بلا عذر کے روزہ چھوڑنے والے کو اس کی گردن اڑا دینی چاہیے، اس کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک اللہ کے حکم کو بے باکانہ طور پر جرأت کے ساتھ، بڑی نافرمانی کے ساتھ اس نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ بہت سے نوجوان، بہت سے طاقتور لوگ، بہت سے ایسی طاقت جو روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن بہانے سے روزہ ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کا حکم پامال کرتے ہیں، اللہ کو غضب آتا ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے۔ اس لیے اس در مختار میں یہ حکم شرعی طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایسے لوگ جو پوری جرأت اور پورے بے باکی کے ساتھ میں روزہ چھوڑتے ہیں، ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ اگر اسلامی مملکت ہے تو انہیں قتل کا حکم دے دیا جائے گا۔ لیکن آج بہت سے لوگ کہتے ہیں میرے سے روزہ نہیں رکھنا ہوتا، میرے کو یہ بیماری ہے اور یہ ہے، یہ گرما میں روزہ کیسے رکھوں؟ یاد رکھنا کہ کل قیامت کی گرمی کو کیسے برداشت کریں۔ آج کی گرمی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، اور اتنے سخت دھوپ میں کیسے روزہ رکھوں؟ میں پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ کل قیامت کا منظر ہوگا اور آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کے اوپر سورج منڈلا رہا ہوگا، اور اس سورج کی تپش کی بنا پر اس کو اتنی گرمی ہوگی کہ پسینے نکل کر کوئی ٹخنوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اپنے خود کے پسینے نکلنے پر کوئی جو ہے اس کے لگام تک پسینہ آ جائے گا، اس میں ڈوب رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی صورتحال کے اندر اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو، اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے جو اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا، قرآن کے احکامات پر عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کتب علیکم الصیام، تم پر ہم نے روزہ فرض کیا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم روزے فرض ہیں تو اس کا روزہ رکھیں، رمضان کی قدر کریں، رمضان کو ضائع یوں نہ کریں جیسے بہت سی عورتیں رمضان مبارک میں راتوں میں اپنے سامان لینے کے لیے، کپڑے لینے کے لیے۔ سب سے پہلے رمضان کا استقبال یہی ہے کہ رمضان سے پہلے ہم اپنے پورے رمضان کے عید کی تیاری پہلے کر لیں، اپنے بچوں کے کپڑوں کی تیاری پہلے کر لیں، خود کے کپڑوں کی تیاری پہلے کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کے مہینہ جو عبادتوں کا مہینہ ہے، ذکر کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے، اللہ کے احکامات پر چلنے کا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، لیکن ہم اپنی جہالت سے، اپنی بے وقوفی سے، اپنی نادانی سے یہ کرنے لگتے ہیں کہ رمضان میں یہ سوچتے ہیں کہ سب سے زیادہ کمائی کا مہینہ تو یہی ہے، سب سے زیادہ کمائی کا مہینہ تو یہی ہے۔ کپڑے والا تاجر کپڑے کی تجارت میں کما رہا ہے، فروٹ والا فروٹ میں کما رہا ہے۔ کمائیے لیکن روزے کے ساتھ کمائیے، کمائیے مگر تراویح کے ساتھ کمائیے، کمائیے مگر
قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ کمائیے، کمائیے مگر اللہ کی عبادتوں کے ساتھ کمائیے۔ ایسا نہیں کہ کما رہے ہیں دنیا اور دین چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے احکامات چھوڑ رہے ہیں۔ یاد رکھنا یہ زندگی چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی، پیسہ بھی ختم ہو جائے گا، مال بھی چھوڑ کے جانا پڑے گا، دنیا بھی چھوڑ کے جانا پڑے گا، کاروبار بھی چھوڑ کے جانا پڑے گا، بڑے بڑے محلات بھی چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ دنیا میں کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے، سلطنتوں کے مالک آئے، پوری دنیا کو انہوں نے چھوڑ کر گئے، کیا نہیں چھوڑا؟ کائنات کی ایک ایک چیز چھوڑی، زیورات کو چھوڑا، سونوں کو چھوڑا، گھروں کو چھوڑا، گاڑیوں کو چھوڑا، بینک بیلنس کو چھوڑا، سب چیزیں چھوڑ دیے۔ اولاد بعد میں لڑ لی اور پیسوں کے واسطے ایک دوسرے کا قتل و غارت گیری کا بازار گرم کیا، لیکن وہ باپ جو اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر دنیا کمایا تھا، کیا لے کر گیا؟ خالی ہاتھ آیا، خالی ہاتھ گیا۔ 2 گز زمین قبر کے اندر ڈال دیا گیا، نہ اس میں پیسے کام آئے، نہ مال و دولت کام آئے۔ پھر کیا ہے کہ دنیا کمانے کے لیے رمضان کی ناقدری کرتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے رمضان کی راتوں میں عبادتوں کو چھوڑتے ہیں۔ ایک نوجوانوں کا طبقہ تو یہ ہے، رات بھر ٹوپی لگا کر، تراویح چھوڑ کر، تلاوت چھوڑ کر، یہ ہوٹل سے وہ ہوٹل، یہ محلے سے وہ محلہ، ارے وہاں کی بہت اچھی حلیم ہے، وہاں کھائیں۔ کھائیے بھائی، لیکن کھانے کے لیے رمضان کی ناقدری مت کیجیے، رمضان المبارک کی ناقدری مت کیجیے۔ یہ رمضان کا مہینہ روزے رکھ کر، بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کر کے اللہ سے قریب ہونے کا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے خوش ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا بدلہ دوں گا، میں اس کا بدلہ ہوں۔ کتنی اونچی بات ہے، اللہ کہے کہ میں اس کا بدلہ ہوں۔ جب اللہ اس کا بدلہ ہے تو آدمی کو کیا چاہیے؟ اللہ ہی مل گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، رمضان المبارک جو آ رہا ہے، جو ہمارے بالکل قریب ہیں، ابھی سے تیاری کر کے دل کو ایسا صاف ستھرا کرو، استغفار کی کثرت ابھی سے شروع کر دو۔ استغفار کیا ہے؟ یہ اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے طلب کرنا ہے، اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، میں بہت گناہ گار بندہ ہوں، میں بہت گناہ گار بندی ہوں، میرے صبح سے لے کے شام تک گناہوں میں میری زندگی ڈوب رہی ہے۔ اے پروردگار عالم، آپ میرے گناہوں کو معاف کرو۔ پیارے آقا سرور کائنات تاجدار مدینہ احمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہے، جس کو اللہ نے بہت پاکیزہ اور معصوم بنایا ہے، لیکن اللہ کے رسول کا معاملہ کیا تھا؟ دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ کہتے تھے، اے اللہ مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اور ہم تو گناہ گار گندے بندے ہیں، گندے بندیاں ہیں، ہم کو کتنی دفعہ استغفار نہیں کرنا چاہیے؟ رات و دن استغفر اللہ، نستغفر اللہ، اللہ میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، میں مغفرت طلب کرتی ہوں۔ اے اللہ ہم مغفرت طلب کرتے ہیں، ہم بہت گناہ گار بندے ہیں۔ آپ کا جو غضب ہو رہا ہے، آپ جو اس وقت ناراض ہیں پوری امت مسلمہ سے، پورے انسانوں سے ناراض ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے آپ کے احکامات کو بالائے طاق رکھ دیا۔ نہ ہمارے پاس نمازوں کا اہتمام ہے، نہ ذکر کا اہتمام ہے، نہ تلاوت کا اہتمام ہے، نہ روزوں کا اہتمام ہے۔ اے اللہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، ہم کتنا آپ کو ناراض کر رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچو، ایک باپ کو اگر ناراض کر دے بیٹا، تو بیٹے پر باپ کتنا غصہ ہوتا ہے۔ بات اگر باپ کی اگر بیٹا نہیں سنتا ہے تو کتنا ناراض ہوتا ہے، استاد کی نہ سنے تو کتنا استاد ناراض ہوتا ہے، اور اگر بیوی شوہر کی بات نہ سنے تو شوہر کتنا ناراض ہوتا ہے۔ جب دنیا کے لوگ چند ہماری خدمت کرتے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں، وہ اللہ نے ہماری آنکھ دی، ہاتھ دیا، پیر دیا، زبان دی، سب کچھ اللہ نے عنایت کیا، اگر ہم اس کی بات نہیں سنیں تو اس کو کتنا غضب ہوتا ہے، کتنے ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے اس چینل سے ہم آپ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کی قدر کریں۔ اس کے قدر یہ ہے، صبح سے لے کے شام تک گناہوں سے پرہیز کریں، آنکھ کا گناہ نہ ہو، کان کا گناہ نہ ہو، زبان کا گناہ نہ ہو۔ صبح جب سحری میں اٹھیں تو 2 رکعت تہجد پڑھ لیں، 4 رکعت تہجد پڑھ لیں، نمازوں کا اہتمام ہو، مسجد میں پورے جماعت کے ساتھ نمازوں کا اہتمام ہو، روزہ رکھیں، رات میں تراویح کا اہتمام ہو، اور نوافل کی کثرت ہو، چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ
درود شریف کی کثرت ہو، استغفر اللہ ہو، دوزخ سے پناہ چاہ رہے ہوں، یہ کام اگر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا رمضان بہت اچھا گزرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کی پوری برکتیں عطا فرمائے، سعادتیں عطا فرمائے، اور ایک ایک لمحہ ایک ایک ساعت کی قدر کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔